ایک ہمارے پاس امپورٹنٹ ایک کیس تھا جس میں ایک بچہ تھا جو کہ فرسٹ یہ بچہ جو ہے نا یہ اپنے کزن کے ساتھ شاپ پر تھا اور اس کا والد وغیرہ جو ہے نا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا کہ بھئی آپ کلوزنگ کر لیں اور کلوزنگ کے بعد آپ پھر واپس آ جائیں گھر۔ یہ لوگ جب وہاں سے نکلے تو ان کو نامعلوم افراد نے گن پوائنٹ پر ان کو اٹھائے۔ اٹھانے کے بعد جو حیدر علی ہے تو اس کو ٹارگٹ کیے اور اس کے دوسرا جو کزن تھا اس کو جو ہے نا چھوڑ دیے اور اس کو ساتھ اٹھا لیے۔ ان لوگوں نے جو اس کے پیرنٹس تھے ملک عارف خان وغیرہ جو ہیں وہ کافی پریشان بھی تھے۔ پریشانی کے عالم میں انہوں نے پولیس کو بھی رابطہ کیا ہے اور سینئر آفیسرز کے ساتھ میرے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے۔ ان کے کزن تھا اس سے ہم نے تھوڑی سا انٹرویو وغیرہ کیے تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کی کڈنیپنگ ہوئی ہے۔ چیلنج پولیس کے لیے یہ تھا کہ وہاں پر جو ہے نا ہمیں جو کیمراز اور یہ چیزیں ہیں کوئی ہمیں ٹیکنیکل چیزوں کی مدد وہ نہیں مل رہی تھی ساتھ، تو ملٹیپل چینل جو ہے نا وہ اس پر ہم لوگ کام کر رہے تھے، لیکن کنسرن ہمیں بہت زیادہ تھا کہ اب بچہ ہے اور یہ اس کی ایج بھی تقریباً کوئی 12-13 سال 14 سال کے قریب جو ہے نا اس کی ایج تھی۔ یہ بھی ہم ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ جو اس کے چونکہ اس کے پاس ٹیلی فون نمبر تھا تو موبائل تھی، ہم نے کہا کہ شاید یہ نمبر جو ہے نا اس سے کوئی کال وغیرہ آ جائے کوئی اور آ جائے۔ پھر اچانک ان کا جو نمبر تھا یہ آن ہو گیا اور اس طریقے سے ڈیرہ ٹاؤن اور پولیس پارٹی ہم نے فوری طور پر وہ کر لی اور ایک ڈیرہ ٹاؤن کے ایریا میں ہم کاروائی کے لیے چلے گئے۔ مین وائل پھر ان کا جو موبائل سیل تھا وہ بند ہو گیا ہے، تو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم جو ہے نا وہ لوگ دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک جو وہ تھا مختلف پرسیپشنز تھے اس میں ہم اس پر کام کر رہے تھے، انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، تو کچھ ہمیں ایسے کلوز ملے کہ جس میں ان کے جو پریویس ان کی جو ہے نا کوئی ایک انمیٹی تھی اس قسم کی، جو کہ کوئی عورت اور اس طرح کوئی ان کی پر کوئی جو ہے نا کوئی وہ تھے کوئی ایشوز تھے کہ کڈنیپنگ اور اس قسم کے کوئی فیملی ایک وہ تھی ایک ایشو، اس پر ہم نے جب کام شروع کیا ہے اور بندے ہم نے کچھ ان کے اٹھا لیے تو پھر اس سے ہمیں کچھ رزلٹ نکلا ہے کہ بھئی ہاں یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے۔ اور اس کے فوراً بعد جب ہم نے بندے لے آئے تو ان کو کال ہو گئی اور کال جو ہے نا جب کال کا جو ایریا تھا تو وہ فوراً انہوں نے چینج کر لیا اور پنیالہ کے ایریا میں، مطلب پہلے ڈیرہ ٹاؤن تو پھر پنیالہ کی طرف ایس ایچ او صاحب، ہمارے ایس پی صاحب، اے ایس پی صاحب اور جو تفتیشی افسران ہیں انہوں نے بڑی کمال کی، ان کی ایک ایک چیز جو ہے نا اس چیزوں پر تمام چیزوں پر ان کی نظر بھی تھی اور ان کو جو ان کے لنکس تھے جو لوگ اس میں نامینیٹ تھے ان تمام کے لنکس کے ساتھ چیزیں وہ نکالنا شروع کر دی۔ شارٹ کٹ یہ ہوا ہے کہ جو کڈنیپر تھے ان کو یہ علم ہو گیا کہ پولیس جو ہے نا ہمیں جان گئی ہے، پھر انہوں نے کچھ جرگے شرگے بھی درمیان میں شروع کر دیے ہیں۔ ملک صاحب آئے، فلانا صاحب آئے ہوا ہے کہ جی آپ جو ہے نا ان بندوں کو، تو میں نے کہا نہیں اس طرح تو سوال ہی نہیں پیدا ہو، میں نہیں بیٹھا ہوں نہ ان کے ساتھ میں کوئی جرگہ کرنا ہے کوئی نہیں کرنا ہے، بس انہوں نے کی ہے اپنی کڈنیپنگ کی ہے جو بھی کی ہے، اب ہم دیکھیں گے ہمارے ہاتھ میں دم ہے تو لے لیں گے اسے، نہیں ہے تو پھر جرگے نہیں کریں گے۔ اس چو صاحب بیٹھے ہوئے تو وہ ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیے۔ الٹیمیٹلی انہوں نے بچے کو رات کو جو ہے نا ایک سائڈ ہے وہاں پر انہوں نے اس کو ریلیز کیے اور پھر پولیس گئی ہے، یارک کا ایریا ہے اور کچھ تھرڈ لوگ تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس طرح ایک بچہ ہے ہمارے پاس، تو پولیس گئی اور انہوں نے اپروچ کیے وہاں پر، بچے کو اپنے ساتھ لے آئے، ریکور کیے۔ جو لوگ اس میں شامل رہے ہیں وہ پولیس کے رڈار میں مکمل طور پر آ چکے ہیں، اپنے گھروں سے اس وقت جو ہے نا وہ اسکیپ انہوں نے کیے ہوئے بھاگے ہوئے ہیں، اور درمیان میں جب ان کو پتہ لگے کہ پولیس ہمارے پاس پہنچ گئی تو انہوں نے یہ بھی تھوڑا سا اس میں رینسم کا بھی ایک ڈرامہ کیا ہوا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو اس کے کڈنیپنگ میں جو لوگ ملوث ہیں اور ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا ان لوگوں کو، یہ جو ان کی تھوڑا سا میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو اٹھانے والے لوگ جو ہے نا وہ بالکل ہمارے ریڈار میں آ گئے ہیں کمپلیٹلی، ٹھیک ہے نا، وہ ہم نے اس کو ورک آؤٹ بھی کر لیا اور انشاءاللہ وہ
ایک دن 2 دن میں جو ہے نا وہ تقریباً ان کی 100% ہو جائے گی اریسٹ گرفتاری. ابھی کچھ گرفتاری ہوئی ہے لیکن کچھ جو گرفتاری ہوئی ہے تو وہ اس میں جو مین جو ہے نا رول وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گیا, وہ بھی انشاءاللہ اس میں جلدی آ جائے گا. آپ کو قتل کی کوئی بات بتا رہے تھے؟ یہ ان کے کچھ پریویس ہے, کوئی اس میں ایک معاملہ ہے, اس کو انہوں نے آگے موٹیو بنایا ہے کہ ہمیں اس وجہ سے ہم نے کیے. اور پھر جو انہوں نے کال کی ہے ان کو پیسوں کی, انہوں نے کیا ڈیمانڈ کیا تھا ان سے, کتنے پیسے؟ 20 کروڑ روپے کا ڈیمانڈ کیا تھا. اب یہ جو ڈیمانڈ کیا تھا تو اس ڈیمانڈ کا بھی مقصد جو ہے نا ان کا یہ تھا کہ یا تو ہم ان سے کچھ پیسے لے لیں گے, اور جب ان کو پتہ چلے کہ اب پولیس, تو پھر وہ بھاگنے پر مجبور ہیں. وہ بالکل جس طرح آپ ایک کام کرتے ہیں اور پھر اس سے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں کہ بس اب جو ہے نا وہ ہو گئے, کیونکہ کافی انہوں نے زور مختلف طریقوں سے لگایا. جو جن لوگوں کے پاس ہم پہنچ گئے تھے ان کے گھروں پر ہم نے ریڈز کیے, ان کے بندے اٹھائے ہم نے, تو ان کے لیے انہوں نے پہلے اپروچ چیز بھی ہر طرح کی ہیں. جب ہم نے نہیں چھوڑے تو پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں اب جو ہے نا اس کو, پھر انہوں نے کال کیے ان کے کہ جی ابھی ہمیں پیسے دے دیں, تاکہ ان کا ذہن ہم پولیس کا ڈائیورٹ کر لیں کہ جی یہ تو رینسم والا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ہمیں پتہ ہے